رشتہ لے کر اکیلا لاہور چلا گیا تھا، لیکن پاکستان کی مشہور سیاستدانوں کی شادیاں کس طرح ہوئیں؟ دلچسپ معلومات۔ پاکستانی سیاستدان اپنے دلچسپ انداز اور بیانیے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، لیکن انہی سیاستدانوں کی شادیاں جس طرح ہوئیں یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آصف زرداری اور بے نظیر۔ آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کی شادی ویسے تو والدہ کی خواہش پر ہوئی تھی، چونکہ بے نظیر بھٹو اپنی سیاسی مصروفیات کے باعث ان سب معاملات کو نہیں دیکھتی تھی، اسی لیے شادی بھی والدہ نصرت بھٹو کی پسند کی تھی۔ لیکن بے نظیر اور آصف علی زرداری کی شادی شدہ زندگی ایک خوشگوار زندگی تھی، جس میں دونوں میاں بیوی خوش تھے۔ اپنی کتاب دختر مشرق میں بے نظیر نے لکھا تھا کہ جب میں 1986 میں پاکستان آئی تو آنٹی مینا اور والدہ نے زرداری کے بیٹے آصف علی زرداری سے ملنے کو کہا۔ جب آنٹی کا آصف کے حوالے سے بے نظیر کا کہنا تھا کہ وہ بہت نفیس ہے، وہ تمہاری عمر کا ہے اور ایک زمیندار خاندان کا فرد ہے، اس کا خاندان سیاسی خاندان ہے، جبکہ انہوں نے کتاب میں لکھا کہ لاہور اور پشاور کے خاندانوں نے بھی شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر وہ تمہارے مزاج کے مطابق نہیں تھے۔ جبکہ محترمہ نے مزید لکھا کہ وہ بہت کچھ کہہ رہی تھی مگر مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن آنٹی مینا نے ہمت نہیں ہاری اور ایک تقریب میں بے نظیر کی کزن فخری کے ذریعے آصف کو تقریب میں مدعو کر دیا، جس کا علم بے نظیر کو نہیں تھا۔ جبکہ بے نظیر نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا کہ آصف علی زرداری نے اپنے والدین کو کہا تھا کہ اگر آپ میری شادی کرانا چاہتے ہیں تو بے نظیر کے لیے کوشش کریں، جبکہ اب بھی آصف علی زرداری بے نظیر کے لیے محبت رکھتے ہیں اور انہیں یاد کر کے اشک بار ہو جاتے ہیں۔ فیصل سبزواری اور مدیحہ نقوی۔ کراچی کی سیاست میں ہلچل مچانے والے فیصل سبزواری کی زندگی بھی کافی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی ہے۔ اتار چڑھاؤ سے مراد یہ ہے کہ فیصل کی مدیحہ سے دوسری شادی تھی، وہ اس سے پہلے بھی شادی شدہ تھے۔ مدیحہ نقوی کئی ٹی وی چینلز میں بطور نیوز اینکر کام کر چکی ہیں، جبکہ ایک ٹی وی چینل پر بطور مارننگ شو ہوسٹ کر چکی ہیں۔ فیصل سبزواری کی پہلی اہلیہ عنبر فیصل اور فیصل سبزواری کے درمیان طلاق ہو گئی تھی، تاہم وجہ معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ پہلی شادی سے فیصل کی 3 بیٹیاں ہیں، جن میں دعا سبزواری، حیا سبزواری اور ریتا سبزواری شامل ہیں۔ تینوں بیٹیاں اپنے والد سے بے حد پیار کرتی ہیں، جبکہ وہ اس وقت تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں۔ فیصل سبزواری نے مدیحہ سے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ بھی بڑی سوچ سمجھ کر کیا تھا، یعنی وہ تذبذب کا شکار تھے کہ کہیں ان کی دوسری شادی بھی ناکام نہ ہو جائے، لیکن ایک بہترین ساتھی دوسرے کو سمجھنے میں اور احساس کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، یہی کچھ مدیحہ اور فیصل کے ساتھ ہوا ہے۔ فیصل اور مدیحہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد سے خوش و خرم زندگی گزر بسر کر رہے ہیں۔ فیصل کا کہنا ہے کہ ان کی مدیحہ سے کافی اچھی دوستی ہو چکی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، احساسات کو سمجھتے ہیں۔ جبکہ مدیحہ کا کہنا تھا کہ فیصل سے شادی سے پہلے جب بھی بات ہوتی تھی تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ہم اتنے اچھے جیون ساتھی بنیں گے، میرے ذہن و گمان میں نہیں تھا کہ فیصل اور میں ایک ہی کشتی کے 2 سوار ہوں گے۔ جبکہ اینکر کے سوال پر مدیحہ کا جواب دیتے ہوئے کہنا تھا کہ اگر آپ یعنی فیصل سبزواری کی اجازت ہو تو میں بات کروں، جس پر اینکر نے کہا کہ آپ اس حد تک فرما بردار ہیں۔ فیصل کا کہنا تھا کہ مجھے تھوڑی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے، جب میں مدیحہ کا رشتہ لے کر لاہور گیا، میں صبح کی فلائٹ سے لاہور گیا اور شام کی فلائٹ سے واپس کراچی آ گیا، لیکن میں کافی ہچکچاہٹ میں تھا کہ کیسے بات ہوگی، مگر ایک بات واضح تھی کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا ہے، جو میں ہوں وہی بتانا ہے۔ اسد عمر اور اہلیہ۔ اسد عمر اور ان کی اہلیہ بھی پاکستان کے ان سیاستدان جوڑوں میں شامل ہیں جو کہ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ شادی سے متعلق اسد عمر کہتے ہیں کہ اہلیہ سے پہلی ملاقات IBA میں ہوئی، اس وقت میں 2 سال سینئر تھا جبکہ وہ جونیئر تھی، وہیں ہماری ملاقات ہوئی اور گریجویشن کے بعد شادی ہو گئے۔ اہلیہ نے MBA شادی کے بعد مکمل کیا تھا۔ اسد عمر کے بھائی خالد عمر کہتے ہیں کہ ہم بھائی جب بھی ملتے ہیں تو ملک کی صورتحال پر بات چیت ہوتی ہے، جبکہ بھابھی کہتی ہیں کہ اسد 10 سال کا تھا جب میری شادی ہوئی تھی، میں آج بھی اسد کو اپنا بچہ ہی سمجھتی ہوں۔ بھائی محمد زبیر سے متعلق کہتی ہیں میری اور زبیر بھائی کی آپس میں بہت اچھی بنتی ہے، ہم نے بچپن میں بہت اچھا وقت گزارا اور میں ان سے کافی قریب تھا۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر۔ کیپٹن صفدر کہتے ہیں کہ جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو اس وقت میں سویلین کی نوکری کرتا تھا، وزیر اعظم کے ساتھ ہوتا بیگم کلثوم اور نواز شریف کو میرا کردار کافی پسند آیا۔ ایک مرتبہ جب میرے گاؤں کے پاس نواز شریف بطور وزیر اعظم چھٹیاں منانے آئے تو کلثوم نواز نے میرے گھر جانے کی فرمائش کی تھی۔ کلثوم نواز ہی نے میری اور مریم کی شادی کروائی تھی۔ مریم نواز نے شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر گھریلو ذمہ داریاں اور بچوں کی ذمہ داریوں کو پہلی ترجیح دی تھی۔ مریم کے 3 بچے ہیں، بیٹا جنید صفدر جو کہ سیاسیات کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، جبکہ بیٹیاں ماہنور صفدر اور بحر النساء صفدر بھی اپنی والدہ کی دلاری ہیں۔
जबकि मरियम के शौहर सफदर का ताल्लुक मानसहरा के एक छोटे गाँव से है, जबकि वो सूफी मिजाज इंसान है। सफदर कहते हैं कि लोग बातें बनाते हैं मगर मरियम और मेरी शादी का फैसला मेरी मरहूम सास का था। जबकि कैप्टन सफदर का कहना था कि जब रिश्तेदारियां हो जाती हैं तो सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। लोगों ने मुझे कहा था कि अगर आर्मी में होते तो किसी अच्छे मर्तबे पर होते, या अगर सिविल इदारे में होते तो चीफ सेक्रेटरी तो होते। मैंने अपना कैरियर अपने लीडर नवाज शरीफ पर कुर्बान कर दिया था। परवेज मुशर्रफ और अहलिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का शुमार भी पाकिस्तान की मशहूर शख्सियात में होता है। परवेज मुशर्रफ और इनके अहलिया भी हर कदम पर एक दूसरे को के हमनवा साबित हुए हैं। सेंट पैट्रिक स्कूल से तालीम हासिल करने वाले मुशर्रफ ने साहिबा फरीद नामी खातून से शादी की थी। बेगम साहिबा फरीद का ताल्लुक भारत के शायर लखनऊ से और मारूफ शायर जावेद अख्तर साहिबा फरीद के कज़न हैं। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।